بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ پھر سے ایک مرتبہ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتي ومماتي خير لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللہم صلی علی محمد العالم۔ دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام، اور خاص کر کے یہ مسجد کے عالم ربانی حضرت مفتی عمران صاحب جو اس وقت ایک ارجنٹ میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ نے مبارک دن، مبارک وقت، مبارک گھڑی، مبارک مہینہ ربیع الاول،
میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا اور یہ کورونا والا معاملہ, پھر کبھی ڈینگو والا معاملہ, کبھی چکن گنیا والا معاملہ, کبھی آسمان کا تیور بدل گیا, کبھی زمین کا تیور بدل گیا, کبھی حیدرآباد میں تلنگانہ میں دھوم دھام کی باڑھ آ گئی, کبھی ہمارے گجرات میں باڑھ آ گئی. جو بھی حالات ہوئے جس کی وجہ سے بیانات کا سلسلہ بھی رک گیا, تو آج اس وقت جو میں یہاں پر کھڑا ہوں, اللہ کی قسم کوئی بیان نہیں, کوئی تقریر نہیں, صرف ایک سبق ہے جو اللہ کی قسم مجھے بھی یاد کرنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنا, اور یاد ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب کو منزل نصیب ہو جائے گی. تو بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ, پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ بات بتاؤں کہ یہ مہینہ ربیع الاول, اور آج الحمدللہ 12 ربیع الاول, اسی مہینے میں بلکہ کہو کہ اسی دن میں ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کا آنا بھی, ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا, آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم کھا کر بولو جمعہ کا دن ہے, ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے. بولو بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. اور میرے دوستو صحیح ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی آئے تو زمین پر ایمان نظر آیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام کی جماعت نظر آئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے تو خاتم النبیین کا لقب ملا, بولو سبحان اللہ. بلکہ ہمارے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, بولو سبحان اللہ. تو نبی آئے تو رحمت لے کر آئے, مغفرت لے کر آئے, ایمان لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, احسان لے کر آئے, صحابہ کی مقدس جماعت لے کر آئے, قرآن لے کر آئے. اور ہمارے نبی گئے تو اللہ کی قسم اس زمین کے نیچے جو برکتیں ہوئی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نصیب نہیں ہوتی. تو آنا بھی رحمت اور جانا بھی برکت, اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. لیکن اس وقت وقت بہت کم ہے, مجھے 3 بجے کہاں پہ بات کرنا ہے؟ ہاں کسی جگہ پر اکبری مسجد میں, وہاں تفصیل سے بات کریں گے. یہاں تو صرف مجھے ایک بنیادی بات کرنا ہے کہ یہ حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے. بھائی یہ کورونا کا معاملہ, لاک ڈاؤن کا معاملہ, پھر اس کے بعد میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سوشل ڈسٹینس سے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھنا بھی چاہیے, سینیٹائزر کا استعمال بھی ہوتا ہے, ماسک بھی پہننا پڑتا ہے. یہ سب قانون ہے, اللہ کی قسم یہ سب قانون کو نبھانا ہے اور انشاءاللہ ہم نبھائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کورونا اب تک ختم ہوا نہیں. ہمارے سورت کی طرف میں ڈینگو اور چکن گنیا بولو ختم ہوا نہیں. آسمان کا تیور ابھی بھی بدلتا ہے, زمین کا تیور ابھی بھی بدلتا ہے. اور ایک بات میں تو شاید کوئی منع ہی نہیں کرے گا, کتنے ایسے ہیں جن کی روزیاں بند ہو چکی ہیں, دکانیں نہیں چل رہی ہے تو برکت نہیں ہے, کوئی قرضہ لیا ہے تو دینے کو تیار نہیں ہے, اور اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہے تو ہم بھی دینے کو تیار نہیں. اور ہر وقت ہم کو موت کا ڈر لگا, ہاں وہ میرا چچا مر گیا میں بھی مر جاؤں گا, اور میرا دادا مر گیا میں بھی مر جاؤں گا, اور میرا پڑوسی کورونا میں مر گیا میں بھی مر جاؤں گا. ایک ڈر لگا ہوا ہے موت کا, موت کا, موت کا. بلکہ اگر 2-3 مرتبہ آ کر کے کھانسی کھا لیا نا, فوراً ہو گیا, کورونا ہو گیا. آج میں آپ کو کورونا کا ویکسین دینے آیا ہوں. ویکسین ملا مارکیٹ میں؟ ہاں یا نہیں بولو نا. بروڈا میں آیا نہیں آیا, ویکسین آیا نہیں, اور آئے گا کب آئے گا نہیں آئے گا وہ اللہ بہتر جانے, ہم کو اس کا علم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو آج کورونا کا ویکسین دینے کے لیے آیا ہوں. میرے پیارو ایک کام کر لو, اللہ کی قسم, پروردگار کی قسم, جمعہ کا دن ہے, 12 ربیع الاول ہے. ایک کام کر لو, اللہ کی قسم ایک کام کر لو, یہ طے کر لو کہ ہم پیچھے رہیں گے. آواز نہیں آ رہی, بولو یہ طے کر لو ہم لوگ پیچھے رہیں گے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو آگے کر دیں گے. بولو سبحان اللہ. اس کے بغیر میرے پیاروں اللہ کی قسم اللہ ناراض ہے. ارے بولو نا اللہ. یہ کیا ہے, یہ کورونا کیا ہے, یہ چکن گنیا کیا ہے, یہ آسمان سے وبا کیا ہے, یہ آسمان میں کیا ہمت کے وہ تیور بدلے, زمین میں کیا ہمت کے وہ تیور بدلے. اصل میں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا ہے, اور اس کی ناراضگی دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, ہم پیچھے رہیں گے. ساتھ میں بولو ہم
پیچھے رہیں گے. اور ہمارے آقا اسی کو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی سب کو اعلان کر دو میرے نبی آپ کی اتباع کرنے والے بنیں گے, سارے امتی آپ کو آگے کرنے والے بنیں گے. اللہ فرماتا میں میرے سارے بندوں سے محبت کروں گا, ان کے ایک ایک گناہوں کو معاف کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہم کو کیسا ہونا ہے اور ہمارے نبی. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ پینے کا زمانہ تھا, رضاعت کا زمانہ, عربی میں کیا بولتے رضاعت کا زمانہ, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ہمارے نبی نے دودھ پیا اپنی ماں بی بی آمینہ. پھر وہاں کے رواج کے مطابق وہ گاؤں سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو دودھ پلانے لے جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے ایک عورت آئی, سب کو نام معلوم ہے, حضرت, ساتھ میں بولو نا کون, حضرت حلیمہ. پھر بولو حضرت حلیمہ آئی اور مکے میں بہت سارے بچوں کو ڈھونڈا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور حضرت حلیمہ اکیلی نہیں آئی تھی, ایک روایت کے مطابق ساتھ میں 50-55 عورتیں آئی تھی اور سب اپنی اپنی سواری لے کر آئی تھی. حضرت حلیمہ بھی اپنی سواری لے کر آئی تھی, لیکن حضرت حلیمہ اخیر میں مکے میں پہنچی کیونکہ سواری بہت کمزور تھی, آپ کی اٹھنی بہت ہی دبلی تھی, آپ کی اٹھنی بیمار تھی, آپ کی اٹھنی بڑھاپے میں تھی. اس لیے حلیمہ سب, اور آئے کہاں سے تھے, قبیلہ بنو سعد. جو لوگ عمرہ اور حج کرنے گئے ان کو معلوم ہے بہت دور مکے سے ایک گاؤں ہے, آج بھی ہے, قبیلہ بنو سعد. وہاں سے یہ ساری عورتیں اپنی اپنی اٹھنیوں پر آئی تھی, اپنے اپنے شوہر کو لے کر آئی تھی. لیکن حضرت حلیمہ اخیر میں مکہ میں پہنچی. اکثر عورتوں نے بچہ لے لیا. اب حضرت حلیمہ 2-4 گھروں میں گئی, کسی نے کہا کہ ایک بچہ ہے نام محمد ہے, تو حلیمہ نے کہا چلو وہی بچہ لے لو. تو کسی نے کہا کچھ زیادہ پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ یتیم ہے. ارے بولو کیونکہ, اور سب بولو ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے, نہیں ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہمارے نبی یتیم تھے. اب حلیمہ گھومتے گھامتے آئی, کہا کہ یہ بچہ کیا طے کرو گے بھائی, گھر والوں سے معاملہ طے ہوتا, ہم دودھ پلانے لے جا رہے, کیا طے کرو گے. تو گھر والوں نے کہا کہ بچہ تو یتیم ہے اور ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. حلیمہ نے کہا ذرا بچہ بتاؤ تو صحیح. اوہو, جب ہمارے نبی کو سامنے لایا گیا, بولو اللہ کی قسم وہ کیسے خوبصورت ہوں گے اور کیسے وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتے ہوں گے, بلکہ چاند بھی ان کے سامنے ماند ہو جاتا ہوگا. حلیمہ نے جب دیکھا نا تو کہا اب اجرت کی بات بعد میں کریں گے, پہلے یہ بچہ میرے حوالے کر دو. بولو سبحان اللہ. اور حضرت حلیمہ نے بچے کو لیا اور فرماتی ہے, حضرت حلیمہ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں نے بچے کو اپنے ہاتھ میں رکھا, مجھے میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. اچھا سواری بہت دور تھی. حضرت حلیمہ کہتی میں بچے کو لے کر دوڑی کیونکہ شام کا وقت ہو گیا تھا, اور جتنی عورتیں آئی تھی میرے ساتھ میں وہ ساری عورتیں بچے کو لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ کہتی میں جب میری اٹھنی کے پاس آئی تو میری اٹھنی کھڑی تھی, اب بیٹھنے کے لیے اس کو بٹھانا پڑتا ہے. تو حضرت حلیمہ تھی, ان کے شوہر بھی وہاں کھڑے تھے جن کا نام حارث. بولو کیا نام, حارث. تو حضرت حلیمہ آئی اور آ کر کہنے لگی میں بچہ لے کر آئی. تو حارث نے پہلا سوال پوچھا کتنا پیسہ کتنا طے کیا, اجرت کتنی طے کی. حلیمہ نے کہا اجرت کو چھوڑو, ایک مرتبہ مکھڑے کو دیکھ لو, ایک مرتبہ چہرے انور کو دیکھ لو. وہ حارث نے چہرہ دیکھا تو پھر بچے کو لے لیا اور کہا حلیمہ شاید مجھے غلطی تو نہیں ہوتی ہے, میں نے بچے کو سینے سے لگایا, میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. حلیمہ نے فرمایا صرف ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے, ایسا لگتا کسی نے مشک کی خوشبو ہمارے اوپر اتار دیا ہے. اور پھر وہ حضرت حلیمہ آئی. اب اٹھنی پر بیٹھنے کا طریقہ آپ سب کو معلوم ہے. آگے شوہر بیٹھ گئے, بولو آگے کون بیٹھ گئے, شوہر. کیا نام بتایا, حارث. پیچھے حلیمہ بیٹھ گئی. ہمارے نبی بیچ میں ہو گئے. بھائی ہمارے نبی بیچ میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, آگے حارث, پیچھے حلیمہ, اور حلیمہ کے گود میں ہمارے نبی. تو ہمارے نبی کہاں ہو گئے, سینٹر میں ہو گئے, مڈل میں ہو گئے, بیچ میں ہو گئے. اٹھنی چلنے کو ہی تیار نہیں, اٹھنی چلنے کو تیار نہیں.
وہ حیران. اچھا ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ ہماری اٹھنی بڑھاپے میں آ گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, لاغر ہو گئی ہے, بیمار بھی ہے, شاید اس کی وجہ سے نہیں چلتی ہوگی. سب کے سب واپس اتر گئے. بولو سب کے سب واپس, سب کے سب مطلب حارث بھی اتر گئے اور حلیمہ بھی جیسے اترے اٹھنی بولو ماشاء اللہ کھڑی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اور اٹھنی ایسے کھڑی ہوئی جیسے کوئی جوانی ہو نا, اس طریقے سے اٹھنی کھڑی ہوئی. تو یہ حیران ہو گئے کہ ہم بیٹھے تو اٹھی نہیں اور ہم جب اتر گئے تو اٹھ گئی. پھر کسی طریقے سے اٹھنی کو بٹھایا, پھر بیٹھے. بولو آگے کون؟ حارث. پیچھے کون؟ حلیمہ. ہمارے نبی کہاں پر؟ اب پھر اٹھنے کو تیار نہیں. رات کا وقت ہو رہا ہے, ابھی سورج ڈوب جائے گا اور ساری عورتیں چلی گئی ہے اور دور لمبے جنگلوں کا سفر کرنا, قبیلہ بنو سعد تک جانا, لیکن اٹھنی چلنے کو تیار نہیں. پھر یہ لوگ اٹھنی سے اترے, جیسے اترے ویسے آٹومیٹک اٹھنی کھڑی ہوئی اور ایسے جھولانی میں آئی, لگا جیسے اٹھنی کو جوانی مل گئی. بولو سبحان اللہ. لیکن یہ تو سواری کے تو کام کی نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ بٹھایا. بھائی آپ لوگ بھی ڈبل سیٹ جاتے ہوں گے وائف کے ساتھ, تو آگے کون بیٹھتا ہے؟ اسماعیل بول رہا, تو بول دے بھائی. شوہر ہی بیٹھے گا نا, پیچھے کون بیٹھے گی؟ وائف. اور جو بچہ ہوگا وہ اپنی بیوی کی گود میں ہوگا. یہی طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی طریقہ. اٹھنی کو تیسری مرتبہ بٹھایا, حارث آگے بیٹھ گئے, حلیمہ حضرت پیچھے بیٹھ گئی اور ہمارے نبی بیچ میں. پھر اٹھنی چلنے کو تیار نہیں. ایسا 6 سے 7 مرتبہ ہوا. جب 7ویں مرتبہ ہوا نا, تو جو حارث تھے نا ان کو تھوڑا غصہ آیا, انہوں نے اٹھنی کو مارا بھی. بولو انہوں نے اٹھنی کو, جیسا اس زمانے میں ہوتا ہوگا, لیکن وہ اٹھنی بولو اٹھنے کو تیار. معلوم نہیں اچانک حارث کے دماغ میں ایک بات آئی, کہا ایک کام کر حلیمہ تو آگے بیٹھ جا, حلیمہ تو آگے بیٹھ جا, میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. بس حلیمہ آگے بیٹھ گئی, حارث پیچھے بیٹھ گئے اور ہمارے نبی سب سے نہیں بولو نا, ہمارے نبی سب سے بس جیسے اس طریقے سے بیٹھے. میرے پیاروں جمعہ کا دن اللہ کی قسم, وہ اٹھنی جو اٹھی ہے جیسے اس کو جوانی آئی, اس کو شبابیت ملی, اس کو جھولانی ملی اور اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا. اٹھنی دوڑتی گئی. تو یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اچانک ایسا کیسا ہو گیا کہ حلیمہ تم آگے آ گئی, میں پیچھے آ گیا, تو اٹھنی نے دوڑنا شروع کر دیا. تو غیب سے اللہ کی آواز آئی, حلیمہ آگے نہیں آئی ہے, میرا محمد آگے آ چکا ہے. اور میرے محمد کو جب آگے رکھو گے تمہیں منزل ملے گی, اور آخری منزل جنت بھی ملے گی. اور میرے محمد کو جب پیچھے رکھو گے برباد اور تباہ ہو جاؤ گے, اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسی آواز آئی اور بس حضرت حلیمہ اٹھنی چلی جا رہی. ارے وہ 50 اٹھنیاں تو بہت پہلے نکلی تھی, لیکن یہ اٹھنی کی سپیڈ ایسی ہوئی کہ یہ اٹھنی دوڑتی گئی. میرے پیاروں سبحان اللہ کہو, 50 اٹھنیوں کو اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی. اب وہ ساری اٹھنیاں والی جو عورتیں تھی نا, 50 55, یہ سب کو یہ اٹھنی نے اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی. تو وہ عورتیں پیچھے سے کہنے لگی حلیمہ ٹھہر جا, او حلیمہ رک جا. وہ عورتوں کی آپس میں عادت ہوتی, حلیمہ رک جا. تو حلیمہ رک گئی. وہ ساری 55 عورتیں جمع ہوئی. کیوں حلیمہ, مکے میں نیا اونٹ خرید لیا, مکے سے نئی اٹھنی خرید لی, ورنہ تیری اٹھنی آنے کے ٹائم پر تو کتنی ڈم تھی, اخیر میں تو پہنچی ہے, تو تم نے مکے سے نئی اٹھنی کو خرید لیا. اے حضرت حلیمہ وہ 55 عورتوں کے بیچ میں روئی ہے اور رو کر کہا, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, سواری نہیں بدلی ہے, میرا سوار بدل چکا ہے. بولو سواری نہیں بدلی ہے, بولو سواری نہیں بدلی ہے, میرا سوار بدل گیا ہے. میرے پیاروں وہ اٹھنی نے جو دوڑنا شروع کیا, حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں قبیلہ بنو سعد میں پہنچی, سب سے پہلے میری اٹھنی تھی اور میرے بچے کو دیکھنے کے لیے ساری عورتیں جمع ہو گئی. اور حلیمہ کہتی میں نے آسمان سے بارش کو آتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے آسمان سے برف کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا. حلیمہ فرماتی میرے اللہ کی قسم آسمان سے پانی آ رہا تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جنت کا مشک اللہ اتار رہا ہے. مفتی صاحب خیریت سے آتے, ٹھیک ہے, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. 1:10 کا ٹائم ہے, میں ٹائم پر ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو میرے پیاروں, پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا, پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ نبی کو پہلے کہاں رکھا تھا, حلیمہ نے کہاں رکھا تھا, بیچ میں. منزل ملی, نہیں منزل ملی, اور آگے کیا, منزل مل گئی. ابھی میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اچھا نماز پڑھاؤں گا میں. کوئی یہاں پہ بروڈا والا بولے میرے کو قاری احمد علی سے بہت محبت ہے, میرے کو فون آتے بروڈا والے کے, تو کوئی کہے گا میرے کو قاری احمد علی سے بہت محبت ہے, میں قاری صاحب کے بازو میں کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے بازو میں کھڑا رہے, لیکن تیرے پاؤں پیچھے رکھنے پڑیں گے. قاری احمد علی کے پاؤں
آگے ہوں. کہا نا میرے کو محبت ہے, میں تو تھوڑا قاری احمد علی کے ایک دم قریب میں رہوں گا اور بھلے میں آگے کھڑا ہو جاؤں. چلو آگے کھڑا ہو گیا, اس کی جمعہ کی نماز ہوگی؟ نہیں بولو نا, اس کی جمعہ کی نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں تو ماشاءاللہ سبھی مفتی ہے, برابر فتوے کا جواب دے دیا. بولو نا اس کی نماز ہوگی؟ آواز سے بولو نا, ہوگی نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ امام کے آگے. اچھا امام کون ہے؟ ایک معمولی آدمی قاری احمد علی, ایک معمولی آدمی ہے قاری احمد علی, جس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں. ایک معمولی امام قاری احمد علی کے آگے ہو گیا تو بولو اس کی نماز. تو جو سارے نبیوں کے امام کے آگے نکلتا ہوگا اس کو روزی کہاں سے ملے گی؟ جو ہمارے نبی کو کراس کرتا ہوگا اس کو روزی کہاں سے ملتی ہوگی؟ کاش آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ میرے دوستو اٹھنی میں ہمارے نبی آگے ہو گئے تو منزل. ہاں, کسی کہنے والے نے کتنے پیار سے کہا, ساتھ میں کہنا نا, میرا لمحہ لمحہ, بولو میرا لمحہ لمحہ شادمان ہو گیا. بولو میرا لمحہ لمحہ شادمان ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرا لمحہ لمحہ شادمان ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکی ہے. آج حلیمہ سارے جہاں میں تیری قسمت چمکی ہے. اٹھنی جو بہت کمزور تھی وہ آگے آگے چلتی ہے. اٹھنی جو کمزور بہت تھی وہ آگے آگے چلتی ہے. کیوں؟ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا. آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرے پیارو, وہی بات میں کہوں گا جو شروع میں کہا, اگر ہم کو کورونا اور دکانوں میں برکت, گھر میں چین سکون, آج ہمارا گھر کا چین سکون برباد ہو گیا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بول سکتا. بیٹا 17-18 سال کا ہو نا, باپ کبھی کبھی کچھ بولنے جاتا ہے, اے بیٹا کیا ہوا ابا؟ نہیں کچھ نہیں, بعد میں امی سمجھا دے گی. تیرے پیدا تو نے کیا تھا, کیوں بیٹے سے ڈرتا ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں ڈر کا ماحول ہے؟ کیوں ہماری دکانیں نہیں چلتی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ہم کو پیچھے ہونا پڑے گا. اور ہمارے نبی کو, ارے بھائی ایک امام کے آگے ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی, تو ہمارے تو 24 گھنٹے برباد ہوتے. ہر جگہ ہم نبی سے آگے ہو جاتے ہیں. ارے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے. جلدی جلدی بولو گے تو ذرا سمجھ میں آئے گا. گئے معراج پر گئے, ارے وقت بہت کم ہے, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی معراج پر گئے. ہاں بول دو نا, ہاں بول دو نا, گئے نا, گئے. اور ایک سٹاپ کیا بیت المقدس. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہاں, مسجد اقصی, بیت المقدس. ہمارے نبی نے وہاں سٹاپ کیا. آپ کو معلوم ہے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. ہمارے نبی جب سواری سے اترے, بولو سواری سے اترے, تو حضرت جبرائیل نے کہا چلے, مسجد آ گئی بیت المقدس, چلے. ہمارے نبی جب انٹر ہوئے نا, پوری مسجد پیک, پورا مسجد, بولے پوری مسجد, اتنی پیک مسجد ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں. اور ہمارے نبی نے دیکھا تو جتنے لوگ بیٹھے سب سفید کپڑے میں, بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں سب کے اوپر کالا امامہ, بولو سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کچھ لوگوں کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے جیسے نہا دھو کے ابھی آئے ہو. اتنا مبارک مجمع بیٹھا, اتنا مبارک مجمع بیٹھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں کہنے لگے اللہ کے رسول چلے مسجد میں چلے. ہمارے نبی نے جبرائیل کو فرمایا کہاں چلے, پوری مسجد پیک ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم پیچھے بیٹھ جاوے بھائی, ابھی اگر کوئی یہ مسجد میں آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے ہی بیٹھے گا, کیونکہ مسجد پیک ہو گئی ہے. تو ہم پیچھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہ میرے نبی, پیچھے نہیں بیٹھنا,
آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان. آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایسا, تو ہمارے نبی نے قدم بڑھایا. اللہ کی قسم ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے. آدھا مجمع ادھر ہو گیا جو بہت پیارا مجمع تھا, آدھا مجمع ادھر ہو گیا جو بہت پیارا مجمع تھا, اور ہمارے نبی کے لیے درمیان میں راستہ ہو گیا. ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے. بولو سبحان اللہ. اور خود ہمارے نبی فرماتے کہ جب میں آگے بڑھ رہا تھا میرے کان میں آواز آ رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے بڑا مجمع. آگے آئے, جب بالکل آگے آئے حضرت جبرائیل نے فرمایا امامت کے مصلی پر آ جاؤ. بھائی امام کا جو مصلی, تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کہاں 2 رکعت پڑھاؤ, ارکع رکعتین 2 رکعت پڑھاؤ. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اتنے پیارے لوگ بیٹھے ہیں. کہا بیٹھے نہیں, آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. ارے آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آ گئے ہیں, نماز پڑھائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, 2 رکعتیں ہو گئی. اس کے بعد ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو, جبرائیل بیت المقدس میں ہوں یہ بات تو برابر ہے, من ہاؤلا, میرے پیچھے کون ہے, میرے پیچھے کون ہے؟ بہت نورانی لوگ ہیں, بہت خوبصورت لوگ ہیں, ان کے چہرے پر جب اللہ کی تجلی نظر آتی ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ من ہاؤلا یا جبرائیل, یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر ہو یا 2,24,000 پیغمبر ہو, کم زیادہ. یہاں حضرت ابراہیم بھی ہے, یہاں حضرت یعقوب بھی ہے, یہاں حضرت یوسف بھی ہے, یہاں حضرت اسحاق بھی ہے, یہاں حضرت داؤد بھی ہے, یہاں حضرت سلیمان بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2,24,000 کم زیادہ جتنے نبی ہیں اللہ نے سب کو جمع کیا تاکہ ساری دنیا کو بتا دے ہر نبی مقتدی ہوگا, میرا محمد سب کا امام ہوگا. ہر نبی مقتدی ہوگا اور میرا مصطفیٰ سب کا. تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں, ہمارے امام تو ہے ہی. کس کے امام ہیں؟ بولو. ہم وہ امام کے آگے کراس کرتے ہیں. ایک بات پوچھوں, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آج 12 ربیع الاول ہے. آج تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, ابھی میں نے صبح میں بھی کہا ہمارے ہدایت بھائی کو کہ آج جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا گیا ہوگا, قسم کھا کر بولو صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہم کو ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا ہمارے. ہم نے کھانے میں کوئی فرق کیا, پینے میں کوئی فرق کیا؟ جبکہ ہمارے نبی کی اٹھنی, ہمارے نبی کے وفات کے بعد 3 دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی کی اٹھنی نے کھانا نہیں کھایا. اب سوچو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ ہوگا, صحابہ کرام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. معلوم ہے صحابہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے؟ روتے روتے دوسرے کو کہتا تھا یہ جو نبی ہے نا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو وہ کہتا تھا نہ تجھ سے نہیں, مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو تیسرا کہتا تھا تم کو کیا معلوم, میری غریبی تھی, میرے گھر میں غلہ اور اناج تو انہوں نے پہنچایا تھا. کوئی کہتا میرے گھر میں کپڑا انہوں نے پہنچایا تھا. کوئی کہتا یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی ہمارے نبی ایسے پردہ فرما گئے کہ ہر صحابی کی زبان پر تھا محبت کرتے تھے تو مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. وہ نبی ہم کو نہیں پسند آئے نا. کہاں ہے داڑھی؟ کہاں ہے؟ یہ کراس کر دیا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی, انبیاء کرام کے چہرے پر داڑھی, صحابہ کرام کے چہرے پر داڑھی, اولیاء کرام کے چہرے پر داڑھی. کوئی ولی اللہ کی قسم ولی نہیں بنا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا. یہاں بیٹھے اور پھر مفتی صاحب روئیں گے, کاروبار بالکل نہیں ہے, ٹھپ ہو گیا ہے. اور 2 کھانسی کھاتا ہے تو کورونا ٹیسٹ کرواتا ہے. اب تو ٹیسٹ کروانے بھی ڈرتا ہے کہ اندر ڈال دیا تو ہو گیا ختم معاملہ. کیا ہے میرے دوستو؟ یہ نبی سے محبت ہے, یہ نبی سے محبت ہے. یہ آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت ہے نا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچنا, اتنا سوچنا کہ ہمارے نبی ایک لکڑی, کھجور کا تنا ہوتا ہے نا,
وہ لکڑی لے کر ہمارے نبی خطبہ دیتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا خطیبوں کو وہ لکڑی ہاتھ میں رکھ کر خطبہ. لیکن جس وقت ہمارے نبی کے لیے ممبر بن گیا, بولو کیا بن گیا؟ ممبر بن گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہمارے نبی نے دیکھا ممبر بن گیا, آپ سیدھے ممبر پر آ گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے. آپ نے خطبہ شروع کیا. جیسے آپ نے خطبہ شروع کیا, زور زور سے رونے کی آواز, اور اتنی عجیب رونے کی آواز. حدیث پاک میں لکھا جیسے اٹھنی پریگننٹ ہو اور بچہ پیدا ہونے کے وقت اٹھنی جو چلاتی ہے ویسے زور زور سے آواز آنے لگی. ہمارے نبی نے پہلے یوں دیکھا کہ کون رو رہا, صحابہ کرام میں سے کوئی رو رہا. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کون رو رہا. تھوڑی دیر میں پتا چلا وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے, کھجور کا تنا رو رہا ہے. ہمارے نبی بھی روئے, یہ مجھ سے جدا ہو گیا, یہ جدائی پر رو رہا ہے. ہمارے نبی گئے اور جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا, ہمارے نبی نے وہ کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا. وہ کھجور کا تونا نے رونا بند کر دیا. میرے پیارو, ایک بے جان لکڑی نبی سے محبت کرے, ایک جاندار. دیکھو چہرے دیکھو, اللہ اکبر کبیرہ, کیا چہرے بنا کے رکھے. نبی کے چہرے سے بھی نفرت ہے, چہرہ نہیں پسند ہے نبی کا. قبر میں جائے گا سٹائل ہماری کام آئے گی. قبر میں جائے گا کون کام آئے گا؟ کتنے مردوں کو ہم نے دفن کیا. مفتی عمران صاحب میں مالیگاؤں گیا تھا, مالیگاؤں والوں نے بتایا کہ کورونا کے زمانے میں جب ہائی لیول پر کورونا تھا, کہ ایک 24 گھنٹے میں ہم نے 52 مردوں کو قبر میں دفن کیا ہے. میرے دوستو, آج ان کی باری ہے, کل ایسے چہرے کے ساتھ یہ اجمیر والے بابا, کون؟ خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ غریب نواز, اجمیر والے بابا. ایک جملہ فرمایا, داڑھی رکھ لے داڑھی رکھ لے, کیونکہ جیسے قبر میں جائے گا ویسے ہی قیامت میں اٹھے گا. بغیر داڑھی کے جائے گا, قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو بغیر داڑھی کے اٹھے گا. ہمارے نبی آمنے سامنے ہوں گے. آج 12 ربیع الاول ہے میرے دوستوں, ہمارے نبی آمنے سامنے ہوں گے. اور ایک مرتبہ اگر ہمارے نبی نے فرمایا تو دنیا میں 50 سال رہا, تجھے میرا چہرہ پسند نہیں آیا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. تھوڑی تو شرم کرو میرے پیارو. آسمان سے ٹڈی کا عذاب آیا, آسمان سے پانی کا عذاب آیا, آسمان سے گرمی کا عذاب آیا, دکانیں بند ہو گئی, دکانیں ٹھپ ہو گئی, کورونا آیا, چکن گنیا آیا, ارے میرے دوستوں ڈینگو آیا. اب کون سا عذاب کا انتظار کر رہے جو ہمارے اوپر آ گئے؟ اس لیے ایک قاعدہ بنا لو, ہم پیچھے رہیں گے, ہمارے نبی. اور میں نے کہا نا, آج کا جو دن ہے نا, اللہ کی قسم تھوڑی دیر کے لیے سوچو, صرف آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا جب جنازہ مبارک رکھا ہوا تھا نا, تفصیل بعد میں کروں گا انشاءاللہ, صرف اتنا بتا دوں, حضرت ابو بکر آئے. بولو کون آئے؟ میں نے بولو نا کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے. اے میرے پیارو, اب سچ بتاؤ ابو بکر کو کتنی محبت ہوگی ہمارے نبی کا مبارک. آج ہماری ماں کا انتقال ہو جائے, میری ماں کو مفتی صاحب انتقال ہوئے, 2.25 سال ہو گئے, آج بھی روزانہ ماں کی یاد آتی ہے. کسی کا مرحوم ابا چلا گیا ہوگا, آج بھی یاد کرتا ہے. کسی کا بیٹا, کسی کی بیوی چلی گئی, آج بھی. حالانکہ ہم جتنی ماں سے محبت کرتے, باپ سے محبت کرتے نا, میں جمعہ کے دن قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ ابو بکر محمد سے محبت کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ہمارے نبی سے محبت. آپ کو معلوم ہے, پوری لمبا واقعہ میں صرف اتنا بتاؤں. حضرت ابو بکر آئے, ہمارے نبی کے چہرے سے وہ کفن مبارک کا کپڑا ہٹایا, کبھی نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا, کبھی نبی کے گال کو بوسہ دیا, کبھی ایک گال کو بوسہ دیا, کبھی داڑھی مبارک کو بوسہ دیا, اور بہت ساری باتیں کہی. ایک جملہ فرمایا, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. آخری جملہ فرمایا, میرے نبی امت کو بھول مت جانا, میرے نبی امت کو بھول مت جانا, یہ امت بہت پریشان ہے, امت کو بھول مت جانا, اپنے دل میں امت کو جگہ دے دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت. اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو پھر کیا کہہ رہے ہیں, ہاں قد حان وقت الظہری, کا ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال, بلال کہاں ہے بھائی؟ حضرت بلال کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر ڈھونڈ رہے, مجمع ہے, بلال کہاں ہے؟ سب سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت انس کھڑے ہوئے, کہا بلال یہاں نہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کیوں باہر کیوں بیٹھے؟ بلال کو تو یہاں ہونا چاہیے, وہ باہر کیوں بیٹھے؟ تو حضرت انس نے کہا وہ یہاں بیٹھتے, نبی کا جنازہ دیکھتے, بار بار بے ہوش ہو جاتے.
ہم نے ہی مشورہ کر کے ان کو باہر بھیج دیا ہے، ہمارے مشورے سے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر چلتے 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 باہر گئے، حضرت بلال تو ایسے بیٹھے تھے، دونوں پاؤں ایسے کھڑے تھے، ایسے دونوں ہاتھ رکھے تھے اور یوں گردن جھکائے ہوئے تھے اور ایسے بیٹھے رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ بل بلا کے ہچکچا کے روتا ہے، ویسے رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر گئے، یوں 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 کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال، اے بلال۔ حضرت بلال نے پھر کہا بلال، میں ابوبکر بلال۔ تو حضرت بلال نے یوں چہرہ دیکھا، ہو کون؟ حضرت ابوبکر، انہوں نے تو مجھے آزاد کروایا تھا، انہوں نے تو میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بس حضرت بلال کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر کے ایسے گلے لگے اور معلوم نہیں وہ رونا کیسا رونا تھا، لیکن ایک جملہ بار بار کہے، ابوبکر الآن صرت یتیما، ابوبکر آج میں یتیم ہو گیا۔ بلال کہتے آج میں یتیم ہو گیا، میں جب مکے میں آیا تھا میرا کوئی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی فیملی، میرے لیے صرف محمد تھے، مجھے کوڑوں سے مارا گیا، پتھروں سے کچلا گیا، اس وقت مجھے غم نہیں ہوا، آج میں یتیم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو اور زور سے گلے لگایا، کہا بلال یہ مت کہو، یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، یہ کہو آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے، یہ کہو آج پوری امت یتیم ہو گئی ہے۔ لیکن میرے پیاروں، ایسے وقت میں بھی حضرت ابوبکر نے فرمایا بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا نہ میں اذان نہیں دوں، میں جلدی بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بلال دے دو، میں نماز پڑھا لوں گا، یہ نبی جو آرام کر رہے خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے روتے روتے کہا بلال اگر آج تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے پیارو، حضرت بلال نے اذان دی ہے، اذان پر جب یہ جملے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے پیارو زمین پہ گرتے تھے، گر جاتے تھے زمین پر، کیونکہ فرماتے ہیں کہ پہلے اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر نبی کا چہرہ دیکھتا، یا نبی کا کمرہ دیکھتا، یا نبی کی مسجد دیکھتا۔ آج نبی کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، وہ بار بار بلال بے ہوش ہوتے، مگر اذان ہوئی، ظہر کی نماز بولو ہوئی، حضرت ابوبکر نے ظہر کی نماز پڑھائی، چاروں رکعت میں حضرت ابوبکر اور صحابہ روئے، لیکن جب سلام پھیرا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے بلال، نبی ہم سب سے راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، کون سی نماز پڑھی انہوں نے؟ اور ہم آج فجر، آج ہماری فجر، چلو بھر پانی لے اور شرم سے ڈوب مرو اس میں، خبیث ہے، خبیث، آخری درجے کا فراڈی اور دھوکے باز ہے جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیتا ہے۔ میرے کو بتاؤ ہم نبی کو کیا ہدیہ دیں گے؟ بھائی ہمارے نبی کو کوئی ہدیے کی ضرورت؟ بھائی ابھی میں آیا، مفتی عمران صاحب میرے کو ہدیہ دیتے دیں گے نا مولانا، ہاں دیتے ہی، ہر وقت بیچارے دیتے رہتے۔ میرے کو کوئی ہدیہ دے گا میں خوش ہو جاؤں گا، میں کسی کو ہدیہ دوں گا بولو وہ خوش ہو جائے۔ ہمارے نبی کو کیا ہدیہ میں دو گے؟ کیا چاہیے ہمارے نبی کو ہدیہ؟ درود شریف؟ نہیں بولو نا درود شریف۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی کو درود کی ضرورت نہیں بولو درود کی ضرورت۔ درود کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کوئی پڑھے نہ پڑھے، فرشتے تو آپ پر درود پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فرشتے بھی پڑھے نہ پڑھے، پیدا کرنے والا اللہ خود پڑھتا ہے۔ بولو قرآن کریم میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بولو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم کو کہا درود شریف پڑھو، اور بہت کس کے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا ایمان سے جیتا ہے اور ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، یہ دماغ سے نکالو، ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، جس پر اللہ درود پڑھتا ہو اس کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہاں لیکن حضرت انس نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، کیونکہ حضرت انس ساتھ میں رہتے تھے، 10 سال ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے۔ ایک دن حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کو کوئی ہدیہ دینا ہو، آپ کو تحفہ دینا ہو، اور صرف ہم نہیں ہمارے بعد آنے والے ان کو بھی آپ کو تحفہ دینا ہو تو کیسے تحفہ دے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہا مجھے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن میرے امتی نماز پڑھتے رہیں گے
میری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرتے رہیں گے. اور ہمارے نبی کا جب آخری وقت آپ کو معلوم ہے نا، آج 12 ربیع الاول، آج فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کا سہارا لے کر آپ کے پاؤں مبارک لڑکھڑاتے آپ کے لیے پردہ اٹھایا گیا. آپ نے سب کو فجر کی نماز پڑھتا ہوا دیکھا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. معلوم نہیں اس وقت امت کے لیے کتنی پیاری پیاری دعائیں کی ہوگی. لیکن جب آخری وقت آیا، ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. اور تمہارے انڈر میں جو کام کرتے ہیں غلام باندی، آج کے زمانے میں نوکر سرونٹ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میرے پیاروں، وصیت گئی، 12 ربیع الاول کو بھی گئی. اس سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ اس سے تو کتا بھی وفادار ہے کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو نا تو 3 4 دن تک ہمارے دروازے پہ آ کے بھوکتا ہے. ڈنڈا مارو پھر بھی بھوکتا ہے. کیوں؟ مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا. ہمارے نبی کے ابا جو کروڑوں احسانات کے ٹکڑے کھا گئے، اور اتنا ہی بڑی کمینگی ہے کہ 12 ربیع الاول کو بھی فجر کی نماز. اب کیسے پڑھیں گے مفتی صاحب؟ 1 منٹ، کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز؟ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز؟ رات کو 2 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. یہاں لاک ڈاؤن ہے، یہاں کاروبار نہیں ہے، یہاں آدمی روتا ہے، قرضہ لیتا ہے، کتنوں کے گھروں میں فوڈ پیکٹ بانٹا جاتا ہے. ابھی مجھے مفتی عمران صاحب، اللہ آپ کو بہت، اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت عطا فرماوے. دنیا بھلے کہے قاری احمد علی کا فین، میں مفتی عمران آپ کا فین ہوں. جو کام میں نے کل رات کو سنا آپ کی ٹیم سے، جو میں نے سنا، جو بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں میں آپ کام کرتے، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اور یہ وہ مفتی صاحب ہے جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور اپنی جگہ پر ایک ایڈوکیٹ اور وکیل بھی ہے. اللہ نے دین اور دنیا دونوں علوم سے ان کو مالا مال کیا. دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنائے. لیکن ایک بات پھر میں آپ سے کہوں گا میرے پیاروں، اللہ نے ہم کو بہت اچھے میں رکھا ہے. بولو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ آپ نے حیدرآباد کے فوٹو دیکھے ہوں گے، تلنگانہ کے فوٹو دیکھے ہوں گے، وہ کیسی عورت پانی میں بہہ جاتی ہے. کیسے سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے کو وہاں پانی میں رکھا ہوتا اللہ تو کتنے لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں دے دو نا، ہمارے گھر میں اناج دے دو نا. وہ کہتا ہمارے گھر میں کپڑا دے دو نا. وہ کہتا ہمارے گھر میں فرنیچر بہ گیا. وہ کہتا میرا گھر ہی بہ گیا. اللہ نے ہم کو ایسا تو نہیں بنایا نا. پھر بھی نماز نہیں پڑھنے کا، پھر بھی نماز نہیں پڑھنے کا. اور موبائل، اللہ کرے یہ موبائل کی لعنت سے اللہ ہم کو بچائے. مفتی صاحب رات کو 2 3 بجے تک PUBG چل رہا ہے، سنیپ چیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ ہو رہا ہے، فیس بک تیار کیا جا رہا ہے، اسٹیٹس تیار کیا جا رہا ہے، اور موبائل پر میسج میں آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. ارے کاش یہ رات کا سناٹا ہے. ایک بار کہہ دے مدینہ والا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کہہ دے نا رات کو، کہہ دے اللہ کے سامنے روتا ہوا، کہہ دے میں نبی، اے اللہ تو نے عمرے کا دروازہ بند کر دیا، مدینے کا دروازہ بند کر دیا، مکے کا دروازہ بند کر دیا. اللہ ایک زمانے تک تو نے تیرے گھر کے دروازے ہمارے واسطے بند کر دیے. وہ رونے کے ٹائم پہ PUBG کھیلتا ہے. 3 بجے تو اس کا وہ چارجر جاتا ہے، چارجنگ میں جاتا ہے، اور 3:30 بجے ہاں کر کے سوتا ہے. فجر کی نماز گئی. ایک حدیث سنا دوں بات ختم کر دوں، ایک حدیث سنا دوں بات ختم کر دوں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بولو جو لوگ نماز، 2 طرح کے. ایک وہ ہے جس نے فجر کی نماز روز پڑھتا ہے، بولو ماشاءاللہ. الارم بھی رکھتا ہے، بولو ماشاءاللہ. ایک دن آنکھ لگ گئی، الارم بجا نہیں معلوم، بیوی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بچوں کی آنکھ بھی، اس کی بھی. یہ اٹھا صبح 7 بجے، سمجھو 7 بجے فجر کا وقت نکل گیا. 8 بجے اٹھا فجر کا، جیسے 8 بجے آنکھ کھلی، اللہ اللہ میری فجر، اللہ اللہ میری فجر. اللہ وہ موبائل کو یوں ہلاتا ہے، اس میں الارم بجی کہ نہیں بجی. بیوی کو کہتے ہیں بیوی اٹھ اٹھ، اپنی فجر چلی گئی، فجر چلی گئی. وہ جب تڑپتا ہے نا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو آج اس نے 100 فجر کی نماز پڑھی ہے. آج اس نے کتنی فجر کی نماز پڑھی ہے؟ پڑھی کتنی ہے اس نے؟ پڑھی نہیں ہے. لیکن جو نفس اپنے آپ کو ملامت کرتا نا، اللہ کہتا وہ نفس اتنا پیارا ہے میں اس کی قسم آسمان پر اٹھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ کہتا ہے ایسے نفس کی قسم تو میں آسمانوں پر اٹھاتا. چلو یہ آدمی جس کی فجر گئی کتنا ثواب ملا؟ ارے وہ ہے نہیں پڑھنے کا ہی نہیں ہے، جیسے یہاں بیٹھے نہیں پڑھنے کا ہے. اور صبح 10 11 بجے صبح ہوئی، اپنا برش ورش کیا، چائے وائے پیا، ناشتہ کیا،
اس کو کوئی بولتا ہے اے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھا، مہینہ ہو گیا نہیں پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، ہمارے نبی نے فرمایا اس نے نماز کو ایسے بنا دیا جیسے مکھی یا مچھر اس کے بدن پر بیٹھا اور اس کو اڑا دیا. میں جیسے مکھی یہاں پر آ کر بیٹھے اور میں یوں کر کے یوں اڑا دیا، مچھر بیٹھا میں نے یوں اڑا دیا، اس نے نماز کو اڑا دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، ہمارے ہدایت بھائی کا، اور خاص کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب ہمارے اویس بھائی کا، جنہوں نے میرے کو رات میں رکھا. اور بیچارہ معلوم ہے کتنی سیڑھی چڑھتا تھا، کتنی سیڑھی اترتا تھا، کتنی سیڑھی چڑھتا تھا، کتنی سیڑھی، مجھے ترس آتا تھا اس کے اوپر. اللہ وہ جوان کی جوانی کو قبول فرمائے. اللہ مفتی صاحب آپ کو اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو قبول فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور پھر یہی پیغام دے کر جاتا ہوں، ملاقات ہوئے نہ ہوئے یہی پیغام ہوگا، ہم پیچھے رہیں گے. ساتھ میں بولو ہم اور ہمارے نبی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ کا ایک میرے کو اعلان، کوئی اور بھی اعلان کرنے کو مجھے کہا تھا لیکن پھر پرچی آئی نہیں میرے پاس، لیکن میں 1 منٹ کا اعلان کروں. ایک دعا میں لے کر آیا ہوں، دعا بہت پیاری دعا. لوگ کہتے ہیں نا کورونا کا علاج نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب کی نظر مبارک پڑی، میں نے اس کو کارڈ میں چھپا دیا. ہمارے نبی کی وہ بتائی ہوئی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے میں نے یہ دعا پڑھی اور تجربہ کیا، کوئی آسمانی اور زمینی بیماری ہمارے قریب نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک وانت رجائی. یہ دعا یقیناً ابھی آپ کو یاد نہیں ہوگی. یہ میرا بیٹا اسماعیل یہاں بیٹھا ہے، یہ معلوم نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا. سب سے پہلا بروڈا میں لانے والا، ہاں یعنی اس وقت بھی اس کی اتنی داڑھی تھی، ابھی بھی اتنی ہے. ہاں بیٹا کہتا ہوں تو ابھی تک بیٹا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ ریورس جا رہا ہے. خیر ہمارے اسماعیل بھائی کاسو، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے پورے گھر میں برکت عطا فرمائے. ان کو وہ کارڈ دیا ہے، آرام سے آپ کو باہر یہ دے دیں گے کارڈ، وہ لے کر جاؤ، اپنے موبائل میں رکھو، بیوی کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، صبح شام اس کو پڑھو، انشاءاللہ ہر بیماری سے حفاظت. اور کچھ اعلان کرنا تھا مفتی صاحب؟ کیا نام ہے گروپ کا؟ حمزہ گروپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے حضرت مفتی عمران صاحب مولانا، میں نے تو اتنا سنا، میرے کو لگتا ہے کہ انڈیا تو نہیں بولوں گا لیکن گجرات میں تو نمبر 1 پہ آپ ہی ہوں گے. ابھی ہم نے وہاں سورت میں پانی بھرا نا، تو ہم نے کچھ 600 کیٹیں بانٹی اناج کی. تو صحیح میں سمجھ رہا تھا قاری احمد علی بہت بڑا کام کر کے آیا. یہاں کے میرا ٹائر پنچر ہوا، صحیح میں ٹائر پنچر ہوا. یہ تو ایک دن میں 2300-2400 کیٹیں تیار کر کے بیٹھے. وہاں 600 پہ بندہ اترا رہا تھا، یہاں کر سارا ٹائر پنچر ہو گیا. اللہ ہمارے مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے حمزہ گروپ والے جو کام کر رہے اور جو ایریا میں کام کر رہے اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبوروں میں کام کر رہے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. بلکہ میں سارے بروڈا والوں کو دل و جان سے اپیل کرتا ہوں، آج 12 ربیع الاول ہے، ہمارے نبی کی محبت میں ان کا باہر جو کلیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے جتنا ہو سکے رکھو. میں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، غریب مسکین یتیم کو دو گے، اللہ مرنے سے پہلے اتنا دے گا گن بھی نہیں پاؤ گے. ارے بولو گن بھی، تو سب لوگ کریں گے، بولو کریں گے نا، تعاون کریں گے انشاءاللہ. اور دعا بھی کریں گے اللہ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والی ٹیم ہے اللہ ان کو سب کو ہم کو اخلاص کامل عطا فرمائے. بھائی سب کی سنتیں باقی ہیں، ادا کر لیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام در الإيمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر
النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاتل الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الغمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله کا بیان ہے اوادان مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد مفتی عمران صاحب کا بیان 9 بجے اوادان مسجد اوادان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج رات کو 9 بجے انشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی حضرت مفتی عمران صاحب کا بیان ہے۔ ہوادان مسجد میں رات کو 9 بجے ان کا بیان ہوگا،
تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. اب سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا نا اللہ. اللہ تو راضی ہو جائے اللہ. ہم گنہگار ہیں اللہ, بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ. آنکھوں کے گناہ ہوئے, کانوں سے گناہ ہوئے, زبانوں سے گناہ ہوئے, بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. لیکن اللہ تو بہت پیارا ہے اللہ, تو بہت پیارا ہے اللہ. تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی پیاسا نہیں کر پایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے, کبھی ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا. کہ اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ. لیکن اللہ امت بہت پریشان ہے اللہ, امت بہت پریشان ہے اللہ. اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے. کوئی جان کے لائن سے پریشان ہے, کوئی مال کے لائن سے پریشان ہے, کوئی قرضے میں پریشان ہے, کوئی بیوی بچوں کے معاملے میں پریشان ہے, کہ اللہ کوئی بارش کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہمیں معلوم ہے آج کا دن بڑا عجیب دن ہے اللہ. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ, کیسی گھڑی ہوگی اللہ, جب صحابہ کرام کو خبر ملی کہ ہمارے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے, پردہ فرما گئے. اللہ صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی اللہ. اللہ وہ درد ہم کو بھی عطا فرما دے. اللہ وہ درد اور محبت ہم کو بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے پیارے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائی اللہ, بہت تکلیف اٹھائی اللہ. اللہ ہمارے نبی حضرت ابو بکر, حضرت عمر سب کے سب جمع ہے. رات کا سناٹا ہے, بھوک لگی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جمع ہے. اے اللہ وہ ابو ایوب انصاری کتنے خوش ہو گئے, میرے گھر میں نبی آ گئے, صدیق آ گئے, عمر آ گئے. اللہ گوشت رکھا گیا, روٹی رکھی گئی. اے اللہ وہ گھڑی کون بھولے گا جب ہمارے نبی نے آدھی روٹی لی, اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور کہا میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. 2 دن ہو گئے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. 2 دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا ہے. اے اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت قریب آئے, کہا اللہ کے رسول کب تک یہ معاملہ چلے گا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہمارے نبی نے جیسے کہہ دیا اللہ اللہ اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ, فاطمہ کے صدقے معاف کر دے اللہ, رحم فرما دے اللہ, کرم فرما دے اللہ. اب ہمارا امتحان مت لے اللہ, اور امتحان مت لے اللہ. ہم پہلے ہی فیل ہو چکے اللہ, ہم شیطان کے سامنے فیل ہو گئے, اپنے نفس کے دھوکے میں فیل ہو گئے, آج کے رسم و رواج میں فیل ہو گئے. اے اللہ ہمارا امتحان مت لے اللہ اللہ اللہ, مغفرت فرما دے اللہ, اللہ رحم فرما دے اللہ. الہ العالمین بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہیں اللہ. رات کے سناٹے میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے اللہ اللہ. وہ تیرے سامنے روتے ہیں اللہ, نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ. اللہ روزی دے دے اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے غیر سے قرضے عطا فرما دے الہ العالمین. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے, جو غیر شادی شدہ ان کے اچھے انتظامات فرما دے, جو شادی شدہ آپس میں محبت دے دے, مودت دے دے, سکون دے دے, اطمینان دے دے الہ العالمین. بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ, اللہ کورونا میں بہت سے لوگ چلے گئے اللہ. میرے 40 سال کے پرانے دوست مولانا عثمان بھی چلے گئے اللہ. الہ العالمین بڑے بڑے علماء کرام چلے گئے اللہ. اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرما دے. اور اللہ جتنے بیمار ہیں اس وقت بھی جلس رہے ہیں اللہ, سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہے نا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ, میری ماں بھی چلی گئی اللہ, اللہ میری امی بھی چلی گئی اللہ. سب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ, سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اور اللہ حضرت ابو بکر نے جو جملہ کہا اللہ اللہ ہمارے لیے وہ قبول فرما لے. حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کے چہرے کو کیسے پیار کیا ہوگا, پیشانی پہ بوسہ دیا ہوگا, داڑھی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا اے
اے میرے نبی ہم کو بھول مت جانا، امت کو بھول مت جانا، اے نبی امت کو بھول مت جانا، اپنے دل میں جگہ دے دینا۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی سے ایسی ملاقات کرا دے، اللہ ایسی ملاقات کرا دے، ایک مرتبہ وہ کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا، اللہ کبھی مت بتانا، اللہ کبھی نہیں، اللہ ہم کو نہیں، ہمارے بچوں کو نہیں، کسی کو نہیں، اللہ کسی کلمہ والے کو نہیں، اللہ کہ قیامت میں نبی گئے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، اللہ کی حفاظت فرما لے، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے ہندوستان میں چین سکون امن عطا فرما دے، اللہ یہ وطن میں اللہ وطن میں رحمت اور برکت کے فیصلے فرما دے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اور اللہ یہ ہندوستان وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے، اور اللہ جو لوگ خدمتیں کر رہے ہیں اللہ سب کی خدمات عالیہ کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔